ہو گئی ہے، لے لیجیے کرم ہو گیا ہے، فضل ہو گیا ہے، شاہ جی کی نظر کرم کا صدقہ ہے، لے لیجیے۔ بات ہی ایسی تھی سر کہ میرے اعتقاد میں مضبوطی ہوتی چلی گئی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے دل میں طلب کیا تھی؟ بیٹی کی شادی تھی حضور، ہاتھ پھیلانے کی عادت نہ تھی، قرض کہیں سے ملتا نہ تھا، لوگوں نے یہی راستہ دکھایا۔ شروع میں تو روز درگاہ سے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، یافت ہونے لگی۔ پھر ایک واقعہ ہو گیا ارشاد صاحب۔ فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ شاہ صاحب اس لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے جو میری طرح حالات کے دلدل سے تنگ تھی۔ سوالی آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے، وہ جگہ سنسان ہو گئی۔ میں بھی عجیب تذبذب میں گھر گیا۔ میں 2 دن کا سفر کر کے درگاہ پر پہنچا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں سے ایسا تعویذ ملتا ہے جس سے قرضہ اتر جائے گا۔ بیٹی کی شادی میں جو قرض میں نے اٹھایا تھا ارشاد صاحب، اس کے قرض خواہ روز تنگ کرتے تھے، روز حملہ آور ہوتے تھے، لیکن یہ جگہ بھی فراڈ نکلی۔ یہاں میں ایک رات رہا اور میرا بٹوا چوری ہو گیا، خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ پھر توبہ کی کہ کسی درگاہ پر نہ جاؤں گا۔ اس سفر کی صحبت تو آپ نے فضول اختیار کی۔ تو میں کیا کرتا؟ مشاہد کی تلاش تو ہر انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، جیسے بیمار ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، ایک سے آرام نہ آئے تو دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن آپ تو ہمیشہ اپنے حالات بدلنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے۔ مجھ پر لوگوں نے تعویذ کیے تھے، ان کا اثر ہو گیا تھا ارشاد صاحب۔ کیا اللہ والے دنیا کا کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، خلقی کے تو کام آتے ہیں، لیکن کام مقصود ذات نہیں، مقصود روح کو شفا ہے، بگڑے ہوئے دل کی اوور ہالنگ ہے۔ لیکن آپ نے تو روح کی شفا طلب ہی نہیں کی، اللہ کی محبت کبھی مانگی ہی نہیں۔ آپ تو ایسی دکانوں پہ پھرتے رہے جہاں روح کا سودا ملتا ہی نہیں۔ آپ بڑے بھولے ہیں چراغ صاحب۔ ساری بات سمجھ گیا ہوں سراج صاحب، لیکن شاید آپ خود ابھی تک اپنا انڈیا نہیں سمجھ پائے۔ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں اس ترقی کرنے والے ملک میں مادہ پرس لوگوں کے درمیان رہ کر ایمانداری سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ جی، میں نے کئی درگاہوں پر حاضری دی، بہت سے پیروں کے پاؤں داوے، جن کے گلے میں من کے دیکھے ان کے پیچھے بھاگا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بہت جگہ حاضری تھی، پھر کیا، سب نے مجھے لوٹا، میری چمڑی ادھیڑ ڈالی، مال بنایا۔ شاید آپ نے ان فقیروں سے اور ان پیروں سے
دنیا بہتر کرنے کا نسخہ لینے گئے تھے. آپ کو خود معلوم نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں متقی بننا چاہتا تھا. میں پرہیزگار اور ایماندار بن کر زندگی گزارنا چاہتا تھا. اس کے لیے تو کوئی زیادہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. سراج صاحب، اس کے لیے تو صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا. طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو ریور خود بخود آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے. کمال ہے، آپ الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ سارے شہر میں نیم حکیم بھرے بیٹھے، فیک ڈاکٹرز، جعلی وردیوں والے گھوم رہے ہیں، اصل بن کر بہروپیے پولیس مین بن کر پھرتے ہیں. 2 نمبر مال بنانے والے، ان پڑھ استاد، غیر نمائندہ سیاستدان، ہر جگہ جعل ساز موجود ہے. آپ صرف جعل ساز پیروں کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے سر کہ پیر اللہ کی راہ پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. جعل ساز، بہروپیے اور اصل میں فرق رکھنا چاہیے سراج صاحب. اور پھر ہم لوگ تو کبھی کبھی اصل منزل کو بھی کھوٹی کر دیتے ہیں. وہ کیسے سر؟ ہم جیسے حریص، غرض مند، ہوسکار، روپیہ دگنا کرانے والے، انعامی باؤنڈ کا نمبر پتہ کرنے والے، ریس کے گھوڑے کا پوچھنے والے، اچھے بھلے صاحب کش کو اونچے مقام سے کھینچ کر گہرے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں. جو آدمی فقیر کے پاس مانگنے ہی دنیا جاتا ہے، وہاں آگے سے اسے دنیا ہی ملے گی. اور جب دونوں کا ٹکراؤ ہوگا تو مانگنے والا اور دینے والے کا دونوں کا منہ ہی کالا ہوگا. میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں کوئی اصل آدمی، اصل رہبر، اصل ہادی ہے ہی نہیں. آپ اپنی طلب درست کیجئے، اصل آدمی آپ کے پاس خود چل کر آ جائے گا، کرایہ خرچ کر کے، ٹکٹ خرید کے. چلیے تو پھر ٹھیک ہے ارشاد صاحب، میں آج ہی سے، اسی لمحے سے دنیا سے منہ موڑتا ہوں، دکان چھوڑتا ہوں، اپنے گھر کو چھوڑتا ہوں. آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے. ہم یہاں رہیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، یہ ڈیرا چلائیں گے. مبتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رزق کے حلال کمائے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرے. آگے چل کر وہ کام تو اسی طرح کرتے رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس سے علائے کی دنیا جدا ہوتے جائیں گے. فکر اہل و عیال، اندیشہ مال و زر، حب جاں و تمکنت سے چھٹکارا ہونے لگے گا. جب تعلق اور جگہ ہو جائے گا تو یہ کام فروئی ہو جائیں گے، اور فروئی کاموں سے ساری عمر کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا. اصل میں بات یہ ارشاد صاحب کہ میں کرامت کی تلاش میں آیا تھا. عامر صاحب نے مجھے یہی امپریشن دیا تھا، مگر افسوس میری آرزو پوری نہیں ہوئی. آپ تو مجھے واپس میری دلدل میں بھیج رہے ہیں، گہری، گوڈے گوڈے، کھوبو دلدل. یہ عامر صاحب بھی بڑے بھولے آدمی ہیں. کہتے تھے سارے جالے اتر جائیں گے، بات شیشہ ہو جائے گی ارشاد صاحب سے مل کر. یہاں تو سوا بھی نہیں ہوا. میل جول رکھیے گا، آتے جاتے رہیے گا، شاید ہمیں کوئی آپ سے فائدہ پہنچ جائے، ہمیں کوئی راہ سیدھی مل جائے.
ارے صاحب خدا نہ کرے میں اب یہاں قدم رکھوں یا کبھی واپس آؤں اس طرف، وہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ میری تو خواہش تھی آپ مجھے اپنا خلیفہ بناتے۔